بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، پورے سال میں سب سے قیمتی رات جو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس مبارک رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورۃ مبارکہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تین حصوں کے اندر اس مبارک رات کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک آخری حصے کے اندر چوتھے حصے کے اندر اس کی مدت بتائی گئی ہے کہ اس کا وقت کب تک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس بابرکت رات کے اندر قرآن کو نازل کیا، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تقریباً 82 سال کچھ ماہ بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس میں عبادت کرنا۔ اور تیسری بات اس کی فضیلت یہ بیان کی تنزل الملائکہ، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور روح امین یعنی جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات کا یہ تذکرہ کیا کب تک ہوتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح اذان فجر سے پہلے تک، اذان فجر کا جب وقت داخل ہو جاتا ہے تو یہ رحمت اور برکتوں والی گھڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے شان نزول کے متعلق آتا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو 4 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 80 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں وقت گزارا اور دن رات محنت اور مشقت کی۔ اور ایک مجاہد کا تذکرہ آتا ہے دوسری روایت کے اندر کہ اس نے 80-82 سال ساری زندگی سارا دن جہاد میں ہوتا اور رات مسلح پہ رہتا۔ اس کا تذکرہ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ اشک بری نگاہوں سے اس کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو اور کیفیت بدل گئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، میں نے تمہیں ایسی ایک بابرکت رات عطا فرمائی ہے جو ان کی ساری عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور تمہیں اس میں عبادت کر کے وہ ثواب ملے گا جو انہوں نے سارے سال تقریباً 82 برس 4 ماہ عبادت کر کے جو ثواب کمایا تمہیں وہ ایک رات میں مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت ہے ہی بڑے باغوں والی، بڑی خوش قسمت۔ اس کو جو امام الانبیاء ملے، ان کی برکت سے نبیوں کے سردار ملے، تو ہر چیز کی سرداری بھی اس امت کے مقدر میں آگے۔ جب سید الانبیاء آئے تو اس کی امت بھی سید الامم بن گئی، اور اس کو جو قرآن ملا وہ سید الکتب مل گیا، اور جو ماہ مبارک ملا وہ سید الشہور رمضان مل گیا، اور جمعے کا دن سید الایام مل گیا، اور رات سید اللیالی شب قدر والی مل گئی۔ تو یہ ہر چیز میں امت کو امام الانبیاء کے صدقے سے جو سید الانبیاء ہیں ان کی برکت سے ہر چیز میں سرداری مل گئی۔ اور اس کے اندر ایک لفظ لایا گیا وما ادراکا، آپ کو کیا علم ہے، آپ نہیں جانتے، وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں پر بھی ما ادراکا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کی ساری تفصیل بتا دی۔ ایک آدھ مقام پہ یہ لفظ ما یدریکا کے ساتھ آیا ہے
قیامت کے لیے اسپیشلی وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل ابھی بتائی نہیں، قیامت قریب ہے، کس دن آنی ہے یہ تشریح نہیں بتائی گئی۔ باقی جہاں پر بھی ما ادراک کا لفظ ہے کہ آپ کو کیا معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دی اس کی تشریح، پھر حضور علیہ السلام نے جو مناسب سمجھا، جتنا حکم ملا اللہ کی طرف سے اتنا امت کو ارشاد فرما دیا۔ دوسرا قدر کا لغوی معنی ہے، جیسے کہتے ہیں بڑی قدر و منزلت ہے، یہ بڑی قدروں والی رات ہے، لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی، کیا مطلب کہ اتنے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے قدر کا کہ اس ماہ مبارک کے اندر، اس بابرکت رات کے اندر سارے تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے کیا حاصل کرنا ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس مبارک رات کے اندر قیام کر کے اور اپنی رات کو قیمتی بنا لیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اس بابرکت رات میں قیام کیا اور ثواب کی امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ جل جلالہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس میں اللہ جل جلالہ جو بھی اس بابرکت رات میں قیام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا كانت لیلۃ القدر، جب یہ بابرکت رات آتی ہے، یأمر اللہ عز وجل، جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں، فَيَحْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر وہ تشریف لاتے ہیں اس دنیا کے اندر، فَيَرْكُضُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ مَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، ان کے ساتھ سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کو بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، اور فرشتوں کو فَيَحُثُّ جبریل علیہ السلام الملائکہ، فرشتوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور 3 کام کرو، فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، ہر وہ شخص جو بیٹھا، کھڑا، لیٹا، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کسی بھی عمل میں لگا ہوا ہے، اس کو جا کے سلام کرو، وَيُصَافِحُونَهُمْ، اور ان کو جا کے مصافحہ بھی کرو، اور تیسرے نمبر پہ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، صبح طلوع فجر تک جو یہ دعا مانگے ان کی دعا پہ آمین کی مہر لگاتے چلے جاؤ۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ، یہ ساری رات اسی میں گزر جاتی ہے۔ جب فجر کا وقت داخل ہونے لگتا ہے تو جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آؤ فرشتوں، الرحیل الرحیل، اب واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فرشتے بڑی حیرانگی اور تجسس کے ساتھ کہ اس رات میں کیا بنا، ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبریل علیہ السلام خوشی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فاعفی عنہم، اللہ نے اس بابرکت رات میں اپنے محبوب کی لاڈلی امت، ساری کی ساری امت کو بڑی محبت، پیار، شفقت کی نگاہ سے دیکھا اور سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کے بھی پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قربان جائیے امی جان امی عائشہ پہ، اللہ کروڑوں رحمتیں ہماری ماں پہ نازل فرمائے۔ امی جان نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ جب یہ بابرکت رات آ جائے تو کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم، آپ بڑے ہی معاف کرنے والے، بڑے ہی کریم ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، میرے جیسے گناہگار کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اس بابرکت رات میں سب کی بخشش کا کھلے عام اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کیا اعلان کر دیا جاتا ہے؟ کہ سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، الا اربعۃ، 4
کم نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جس کا تذکرہ فرمایا رجل مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شراب نشہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کی، اس کو دفن کر کے آ جاؤ، مجھے بند کر دو اور آ کے مجھے بند کر دو اور اس کو قبر سے نکالو، یقیناً اس کا چہرہ قبلے سے مڑ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گندگی سے، اس لعنت سے جو جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہے، روح کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے اور ہر انسان کے ہر گناہ میں معاونت کا ذریعہ بنتی ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ایک نشہ کرنے والا شخص، دوسرے نمبر پہ فرمایا عاق لوالدے، جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا دل دکھانے والا ہو۔ اس کائنات کے اندر سب سے اونچی ہستی امام الانبیاء، جو انبیاء کے بھی سردار، اور ان کے بعد ان کے شاگرد، یعنی جسے ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت کی صبح تک اگر تم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، رہنمائی لینا چاہتے ہو، تو میرے مصطفیٰ کے جو غلام ہیں ان سے رہنمائی لو، ان کے نقش قدم پہ چلو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نظام بنانا تھا، ترتیب پیش کرنی تھی۔ صحابہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ نے دوسروں کے لیے ایک نظام اور ایک ترتیب دینی تھی۔ ایک صحابی کا آخری وقت آیا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، تو صحابہ نے آ کر کیا رسول اللہ، وہ آپ کا غلام، وہ آپ کا نوکر، وہ آپ کا خادم آخری سانس چل رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء موجود ہیں اور صحابی رسول پکے ٹھکے عاشق اور ساری اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے والے۔ تحقیق پہ پتہ چلا ماں کے ساتھ تھوڑا سخت لہجے سے پیش آتے ہیں۔ ماں کو بلا کے کہا، معافی کی کو صورت، صاف دل کے لوگ تھے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بول اٹھی، یا رسول اللہ دل نہیں کرتا معاف کروں، سخت لہجے سے بیوی سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے، میرے ساتھ سخت لہجے سے پیش آتا ہے۔ کئی ایسے کم نصیب ہیں بیوی کی محبت میں ماں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں آج کے دور میں، اور کئی ماں کی محبت میں بیوی کو مارتے ہیں۔ دونوں حرام کے مرتکب، دونوں غلط کام کر رہے ہیں۔ ماں کی محبت میں بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بیوی کی خدمت الگ، اللہ نے الگ اس کا حکم دیا، احکام اس کے الگ دیے، ماں باپ کے حقوق الگ بیان فرمائے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھے۔ ماں باپ کی خدمت میرے آپ کے ذمے ہے، میری آپ کی بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دے اس کی مہربانی، نہ کرے تو اس کے ذمے گناہ نہیں ہے۔ لیکن درخواست کرتا ہوں کہ ہر بیٹی، ہر بہن اپنی ساس کو ماں کا رتبہ دے، ہمارے 90% مسائل ویسے حل ہو جائیں۔ ہر ساس بیٹی کو، بہو کو بیٹی کا رتبہ دے، گھروں کے جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں۔ تو کیا کہا، یا رسول اللہ میرے ساتھ سخت لہجے سے بات کرتا ہے، بیوی سے بڑی محبت سے بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا معافی کی کوئی صورت، کہ یا رسول اللہ دل نہیں کرتا کہ اس کو معاف کروں۔ آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو زندہ جلا دو۔ یہ اتنا بڑا آرڈر کسی صحابی کے لیے نہیں آپ نے فرمایا، کسی کے لیے اتنی بڑی بات نہیں فرمائی۔ ماں ہی ہوتی ہے، سنتے ہی گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، کہ تو نہیں معاف کرے گی جہنم میں جلے گا۔ کہ یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے میں اس کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ جو ہی ماں نے دل سے معاف کیا، خود صحابی رسول، کائنات کے سارے محدثین، مفسرین، مبلغین، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی رسول ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، ماں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نعوذ باللہ نہیں، تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف لہجہ تھوڑا سخت اختیار کیا، اس کی وجہ سے کلمہ پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک نظام پیش کرنا تھا۔ جو ہی یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو دل سے معاف کرتی ہوں، ساتھ ہی آٹو نظام چلا، ساتھ ہی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ مجھے آپ کو بھی مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث اور صحابہ میں سب سے زیادہ جن سے احادیث مروی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سب سے زیادہ جن کو بیٹھنے کا موقع ملا، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی
ابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما دے، ابو ہریرہ کی والدہ ماجدہ کی بخشش فرما دے، اور جو قیامت کی صبح تک ہم دونوں کے لیے معافی مانگے اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دینا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو وجہ بتائی کہ جو اتنی بڑی ہستی نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ جو ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا میرے آپ کے لیے دروازے کھلوا دیے، اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کریں، ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کی بخشش فرما، ان کی والدہ کی بخشش فرما، اور تو نے اپنے مصطفیٰ کے اس غلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ جو ان کے لیے معافی مانگے اس کو بھی معاف فرما تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ماں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اور کچھ نہ کرے، ماں باپ کے لیے صرف دعا کر دے، ماں باپ کے لیے صرف دعا کر دے تو اللہ جل جلالہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، روزی میں اضافہ، ساری پریشانیاں ٹینشنیں اللہ دور فرما دیں گے۔ کچھ بھی نہ کرے صرف دعا کر دیا کرے، اللہ کی قسم اللہ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائیں گے، اور اگر ان کا دل تھوڑا سا دکھایا تو عزت کی چوٹیوں سے اللہ اتار کر ذلت کی کھائیوں میں اللہ پھینک دیں گے۔ اس لیے ان کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، تم اپنے والدین کے فرما بردار بنو، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں گی۔ اس لیے ان کے والدین موجود ہیں، وہ ان کی قدر کریں، یہ نعمتیں دوبارہ نہیں ملتی۔ امام الانبیاء جیسی ہستی، اللہ اکبر، میں ایک دفعہ خود گاڑی چلا کے ابوا کے مقام پر پہنچا، یقین کریں مجھے وہاں جا کے مجھ سے گاڑی نہیں چل سکی، میں نے دوست کو کہا آپ گاڑی چلاؤ، میرے میں اب ہمت نہیں ہے مزید۔ اس ویرانے کے اندر امام الانبیاء 6 برس کی عمر میں کیا کیفیت ہوگی، اور رب نے ماں کو اپنے پاس بلا لیا، ساتھ ایک باندھی ہیں ام ایمن، یہاں کوئی فوت ہوتا ہے رشتہ دار تسلیاں دیتے ہیں، 100 دوست آ جاتے ہیں، وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ ام ایمن فرماتی ہے میں لے کے نیچے آئی، وہ قدرتی جگہ اوپر بنی ہوئی ہے، پھر دوبارہ گئے اور قبر کے ساتھ لپٹ کے کہ اے میری ماں، تو ہی ایک میری رشتہ داروں میں باقی اتنی محبت والی بچی تھی، باپ بھی پہلے جا چکا، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور خوب رو رہے ہیں، اور اس حالت میں کتنے سال اس رونے میں گزارے۔ اور جب ابوا کے مقام پر فتح مکہ کے موقع پر یہاں تشریف لائے تو گوٹ مار کے بڑی دیر تک روتے رہے، اور کہا صحابہ سے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، نہیں تو کم از کم میری ماں ضرور زندہ ہوتی، اور میں تمہیں بتاتا کہ خادم اور نوکر کیسا ہوتا ہے، خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ اور کیا کہا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا اور میری ماں کا حکم آتا ابنی محمد، بیٹا بات سنو، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں جان آپ کا خادم حاضر ہے، اماں جان آپ کا نوکر حاضر ہے، میں آ گیا۔ تو یہ امام الانبیاء، حالانکہ امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے اندر موجود ہوتے، اذان ہوتی تو یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا حکم ہوتا تو میں نماز جیسی فرضیت کو چھوڑ کے آ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں گیا، پوری جنت میں قرآن کی آواز مہک رہی ہے، میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون خوش قسمت ہے جس کی آواز پوری جنتوں میں مہک رہی ہے؟ تو جواب ملا حارثہ ابن النعمان، یا رسول اللہ آپ کے خادم حارثہ ابن النعمان ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو دنیا میں اس کی آواز یہاں کیسے؟ یا رسول اللہ اس نے اپنے ماں باپ کا ایسا دل جیتا ہے، خاص طور پہ ماں کی ایسی دعائیں دی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ نے آرڈر فرما دیا کہ جب یہ قرآن پڑھے اس کی آواز پوری جنتوں میں پھیل جائے۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، یہی ایسی ہی فرما برداری ہوتی ہے، اور ایسی فرما برداریوں کے بدلوں میں رب اتنی عزتوں کی چوٹیوں پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جن کے والدین موجود ہیں وہ قدر کریں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے والدین دونوں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے والدین کے فضائل بیان کیے، وہ کہنے لگے میرے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من زار قبر والدیہ کانت لہ حجۃ تامہ، جو والدین کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے اس کو بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے بڑا پریشان ہو، فرمایا والدین زندہ ہیں ان سے دعا کرواؤ جا کے، امام الانبیاء فرما رہے ہیں والدین سے جا کے دعا،
کہ نہیں ہے، کہ خالہ پھوپھی کو قریبی رشتے دار جو یہ رشتے ہیں ان سے جا کے دعائیں کرو۔ آج تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں اور زمینوں کی خاطر آپس میں بول چال بند، اور حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ چچا اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے، خالہ اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان رشتوں کا احترام کیا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، وما قاطع رحمین، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلتے ہیں، ایسوں کی طرف اللہ جل جلالہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ قطع تعلقی سے مجھے یاد آیا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرمائی، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ بیٹا 5 طرح کے لوگ اگر کہیں نظر آ جائیں تو ان سے ملنا نہ، ان سے سائڈ پہ ہو جانا، راستہ بدل لینا، دوستی لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، دائیں بائیں ہو جانا۔ پوچھا ابا جان وہ 5 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا کہ جو آدمی فاسق فاجر ہو، جو اللہ کو کسی کھاتے میں نہیں لے رہا، تمہیں بھی کسی کھاتے میں نہیں لے گا، دوسرے اور ایک لقمے کی وجہ سے، ایک لقمے کی خاطر تمہیں بیچ ڈالے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بخیل آدمی، جو سخت ضرورت کے وقت دائیں بائیں ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جھوٹا آدمی، دور کی چیز کو قریب کر کے پیش کرتا ہے اور قریب کی چیز کو دور کر کے پیش کرتا ہے۔ جھوٹے سے بچنا، قرآن پاک میں لعنت کا لفظ بہت کم آیا، تو جھوٹے کے لیے بھی اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا بے وقوف آدمی سے بچ کے رہنا، کہ نفع پہنچانے کی نیت رکھنے کے باوجود وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو میں جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلتا ہے، ایسے سے بچ کے رہنا، ایسے سے بچ کے رہنا، ایسے سے بچ کے رہنا۔ قرآن پاک میں 3 مرتبہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلنے والے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ محمد میں، سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ اللہ نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ ان لوگوں پہ رب کی مسلسل لعنت اترتی رہتی ہے، جو خون کا سکا نہیں وہ تمہارا کہاں سے سکا ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پہ اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں، وہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں، یہ نامناسب ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں اور کشادگیاں چاہتے ہیں، تو فرمایا رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیں، یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھیں، اللہ آپ کو ساری پریشانیوں سے نکال کر اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا المشاحن، المشاحن دل میں کینہ رکھنے والا، اور ایک تفسیر یہ بھی لکھی تھی المشاحن المبتدع الذی یفارق امہ، کہ مشاحن وہ بدعتی جو اس طریقے سے بدعات دین کے اندر اضافے کرے، اور کوئی پوچھے تو کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، ارے ظالم اس سے بڑھ کے اور کیا حرج ہوگا کہ حضور کے مقابلے میں تم نیا دین ایجاد کر رہے ہو۔ تو فرمایا ایسے آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ المبتدع الذی یفارق امہ، وہ بدعتی جو امت میں فرقہ واریت کا ذریعہ بنے، وہ دین کی نئی نئی باتیں ایجاد کرے اور پوچھنے پہ کیا کہ حرج کیا ہے اس میں، تو میں ایسے ظالم کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، جو حضور کے مقابلے میں دین کے اندر ایجادات اور نئی چیزیں پیش کر رہا ہے اور امت میں فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے، دلوں میں کینہ رکھنے والا اور امت میں فرقہ واریت کو پیدا کرنے والا، اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ تو دلوں کو کینے سے پاک اور صاف کیا جائے، دلوں کو کینے اور بغض سے صاف کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال جنہوں نے آقا کی خدمت خوب کی، خوب دعائیں لی، اور کیا آخر میں فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضور کے اخلاق دیکھیے، یہاں پر بھی حکم اور آرڈر نہیں دے رہے، یا تو ہم اپنے ماں باپ کو آرڈر اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہاں اس نوکر کو، اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اور ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے جوانی ہو یا بڑھاپا، کسی حالت میں بھی ہو، کسی سٹیج میں بھی ہو، اگر ہو سکے بیٹا تو دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا،
بغض نہ رکھنا، نفرت نہ رکھنا، یہ میری وذالک من سنتی، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے۔ اس لیے دلوں کو کینے سے پاک اور صاف کیا جائے، اور اس ماہ مبارک میں خوب گڑ گڑا کے، آخری یہ عشرہ چل رہا ہے، اس میں شب قدر ہے، اس ماہ مبارک کی سب سے اہم اور قیمتی رات ہے، اس میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، 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 ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا۔ اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا رب الضعفاء والمساكين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے رب العالمین، اے اول الاولین، اے آخر الآخرین، اے ضعیفوں کے رب، اے کمزوروں کے رب، اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، ہمیں عدم سے وجود دینے والے اللہ، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما دے، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ آج تک تیری نافرمانیاں کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے۔ بنی اسرائیل ایک گناہ کرتی تھی، تیرے عذاب کے دہانے کھول دیے جاتے تھے۔ ہم نے یا اللہ کون سا گناہ جو چھوڑ دیا ہو، ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے، ہمیں دن رات ایسا قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات تیرے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، اے اللہ ہر چیز تیرے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہر حال میں اے اللہ، جس وقت میں، جس عمل میں، جتنی مقدار میں لگنے سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ اس کے کرنے کی اور دوسروں سے کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر، اس بابرکت رات کے اندر تیرے آگے درخواست کرتے ہیں، ہم گندوں کو معاف فرما دے، نہیں معاف فرمانا تب بھی معاف فرما دے، نہیں معاف فرمانا تب بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی نشے کی بیماری میں یا اللہ پڑ چکے ہیں، ان کو اس بیماری سے نکال دے۔ خاص طور پہ اس مبارک رات کے اندر 4 طرح کے لوگوں کی بخشش نہیں، یا اللہ کم از کم ان 4 بیماریوں سے ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ شراب کے نشے سے محفوظ فرما دے، والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، یا اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، یا اللہ
تیرے محبوب سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو تیرے محبوب نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، ان کے موٹے موٹے آنسو بہائے جائیں گے، تو اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہ روک سکے۔ ساس سسر کو کسی کھاتے میں نہیں لیا جا رہا، اپنے اساتذہ کو کسی کھاتے میں نہیں لیا جا رہا۔ یا اللہ یہ تینوں لوگ والدین کے رتبے میں ہیں، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو ان والدینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو آج تک جس کا دل دکھایا، بیوی بچوں کا دل دکھایا، تیرے محبوب نے فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے جو بیویوں کو مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، رسوا کرتا ہو۔ یا اللہ شاید کو دن گزرتا ہو جس دن طلاق کے لڑائی جھگڑوں کے مسائل سامنے نہ آتے ہوں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعلی اخلاق عطا فرما۔ تیرے محبوب نے فرمایا جو اعلی اخلاق لے کے آئے گا میرے قدموں کے اتنا ہی وہ قریب ہوگا۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں عالی اخلاق عطا فرما، عالی اخلاق عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ہر طرح کی پریشانیوں کو دور نہ فرما بلکہ ختم فرما دے۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، یا اللہ ماؤں نے، بزرگوں نے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، اے اللہ سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت کی ان کو ساری خوشیاں عطا فرما، رحمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہماری جو جتنی ٹیم ہے میسی ٹی وی کی، یا اللہ جنہوں نے پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور تیرے کلمے کو پہنچانے کے لیے کوشش اور محنت کی، ان کی ساری محنتوں کاوشوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری شوق اور محبت اور آداب کے اضافے کے ساتھ عطا فرما۔ اور اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہیں کی موت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ وہیں کی موت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو تو اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارا حشر بھی ان لوگوں میں فرما دے، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے، اور کل قیامت کے دن بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن کا دل دکھایا ہے تیرے محبوب نے فرمایا جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما، جس کا حق چھینا ہے اس کو جا کے اس کا حق دیں، اس سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اور اس میں اپنی عزت سمجھیں تیرے محبوب کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ یا اللہ ہر ایک سے جا کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے مصطفیٰ کے گرتے ہوئے آنسوں کے طفیل اور کربلا کے یا اللہ شہیدوں کے خون کے طفیل اور جتنے بھی اولیاء قربانیاں کر کے گئے ہیں، نیک لوگ قربانیاں کر کے گئے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی برکت سے ہم بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن